بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں فاطمہ جمال AIY ٹیمز کے ساتھ۔ تو ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ ویورز، آج میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو ایک فیمس ایکٹریس کترینہ کیف کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہوں گے اور آپ کی پسندیدہ شخصیت ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک برطانوی اداکارہ ہیں جو ہندوستان کی فلموں میں کام کرتی ہیں۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکاراؤں میں سے ایک ہیں۔ اس نے بہت سی تعریفیں حاصل کی ہیں، جن میں 3 فلم فیئر نامزدگیوں کے علاوہ زی سنے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ کترینہ کیف ہانگ کانگ میں پیدا ہونے والی 3 سال تک لندن منتقل ہونے سے پہلے کئی ممالک میں مقیم تھی۔ اس نے اپنی پہلی ماڈلنگ اسائنمنٹ 9 عمری میں حاصل کی اور بعد میں فیشن ماڈل کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا۔ لندن میں ایک فیشن شو میں بھارتی فلم ساز شہزاد کساد نے اسے بوم 2003 میں کاسٹ کیا، جو کہ ایک اہم اور تجارتی ناکامی تھی۔ جب کترینہ کیف نے ہندوستان میں کامیاب ماڈلنگ کیریئر قائم کیا، وہ شروع میں ہندی کی کمزور کمان کی وجہ سے فلم میں کردار تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تیلگو فلم مالی سواری 2004 میں نمودار ہونے کے بعد کترینہ کیف نے بالی ووڈ میں رومانٹک کامیڈی میں نے پیار کیوں کیا کے ساتھ تجارتی کامیابی بھی حاصل کی۔ 2005 اور نمستے لندن 2007 کی مزید کامیابی نے باکس آفس پر کامیاب فلموں کا ایک سلسلہ شروع کیا، لیکن ان کی اداکاری بار بار کرداروں اور مردانہ غلبہ والی فلموں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈیئر ویورز، سنسنی خیز فلم نیو یارک 2009 اور رومانٹک کامیڈی میرے بردر کی دلہن 2011 میں کترینہ کیف کی پرفارمنس کو بہتر پذیرائی ملی، جس نے بہترین اداکارہ کے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے نامزدگی حاصل کی تھی۔ تو ویورز، اس کا کیریئر عجب پریم کی غضب کہانی 2009، راج نیتی 2010 اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ 2011 میں کرداروں کے ساتھ آگے بڑھی، اور اسے ایک تھا ٹائیگر 2012 میں، دھوم 3 2013 میں ایک ایکشن تھرلر میں بڑی تجارتی کامیابی ملی، اور بینگ بینگ 2014 میں اس دہائی کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندوستانی فلموں میں سے تھی۔ ایک مختصر جھٹکے کے بعد ایکشن فلم ٹائیگر زندہ ہے 2017، سوریہ ونشی 2021 اور ٹائیگر 3 2023 اور ڈرامہ بھارت 2019 باکس آفس پر کامیاب ثابت ہوئی۔ کترینہ کیف کی رومانٹک ڈرامہ زیرو 2018 میں ایک شابی اداکارہ کی تصویر کشی نے انہیں بہترین معاون اداکارہ کا زی سنے ایوارڈ حاصل کرایا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، ان موویز میں سے آپ کو کون سی مووی زیادہ اچھی لگتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ویورز، میڈیا میں کترینہ کیف اکثر ہندوستان کی سب سے مشہور اور پرکشش شخصیات کی فہرست میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ اسٹیج شوز میں حصہ لیتی ہیں اور اپنی والدہ کے چیریٹی کے بیوٹی ایک باقاعدہ برانڈ کی تائید کرنے والی ہیں۔ اس نے 2019 میں اپنے کاسمیٹک لائن ریلیف پروجیکٹس انڈیا کے ساتھ شامل رہی ہیں، جو پسماندہ بچوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہیں۔ کترینہ کیف نے اداکار وکی کوشل سے شادی کی ہے۔ آئیے ویورز، بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور فیملی کے بارے میں۔ تو ڈیئر ویورز، کترینہ کیف برطانوی ہانگ کانگ میں 16 جولائی 1983 کو اپنی والدہ کے کنیت ٹور کوٹ کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس کے والد محمد کیف کشمیری ایک انگریز وکیل اور خیراتی کارکن ہیں۔ اس کے 7 بہن بھائی ہیں۔ سوزینہ، جس کے ہیٹر سوزین نژاد، برطانوی تاجر ہیں، اور ان کی والدہ ایک بہن ایزابیل ماڈل اور اداکارہ بھی ہیں۔ کترینہ کیف کے والدین کی طلاق اس وقت ہو گئی جب وہ بچپن میں تھی اور اس کے والد امریکہ چلے گئے۔ اس نے کہا کہ اس کے والد کا اس پر یا اس کے بہن بھائیوں پر کوئی اثر نہیں تھا جب وہ بڑے ہو رہے تھے، اور یہ کہ ان کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی۔ اور دی انڈین ایکسپریس کے ساتھ انٹرویو میں کترینہ کیف نے کہا کہ وہ اپنے والد سے رابطے میں نہیں تھی۔ نسلی طور پر کترینہ کیف نے کہا کہ وہ 100% ہندوستانی ہیں۔
تو ڈیئر ویورز، فلم انڈسٹری کے کچھ ممبروں نے کترینہ کیف کے والدین کے بارے میں سوال اٹھایا ہے۔ ممبئی میرر کے ساتھ 2011 کے ایک انٹرویو میں بوم پروڈیوسر عائشہ شراف نے کترینہ کیف پر اس کی تاریخ گرنے کا الزام لگایا۔ ہم نے اس کے لیے ایک شناخت بنائی، وہ ایک خوبصورت نوجوان انگریز لڑکی تھی اور ہم نے اسے کشمیری باپ کا نام دیا اور اسے بلانے کا سوچا۔ کترینہ قاضی، ہم نے سوچا کہ ہم اسے سامعین سے جڑنے کے لیے کوئی ہندوستانی نسل دے دیں گے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ قاضی صاحب بھی مذہبی لگتے ہیں۔ محمد کیف سب سے اوپر تھے اور انہوں نے کہا کہ کترینہ کیف بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ کترینہ کیف نے اس کی تردید کرتے ہوئے شروف کے تبصرے کو تکلیف دہ قرار دیا۔ جیسا کہ کترینہ کیف کی والدہ ایک سماجی کارکن ہے، اس لیے خاندان مختلف وقفوں کے لیے متعدد ممالک میں منتقل ہوئی، لہٰذا کترینہ کیف اور اس کے بہن بھائیوں کو ٹیوٹرز کی ایک سیریز کے ذریعے گھریلو تعلیم دی گئی اور اس نے کہا کہ ہماری پرورش میں تبدیلیاں تھیں، ہانگ کانگ سے جہاں میں پیدا ہوئے، چین، پھر جاپان اور جاپان سے بذریعہ کشتی فرانس کے بعد سوئٹزرلینڈ اور میں مشرقی یورپی ممالک کو کاٹ رہی ہوں جہاں ہم تھے صرف چند مہینوں کے لیے، پھر کرکوں میں پولینڈ، اس کے بعد ہم بیلجیم گئے، پھر ہوائی گئے جو کچھ ہی عرصہ تھا اور پھر لندن آئے تھے۔ تو ڈیئر ویورز، کترینہ کیف ہندوستان جانے سے پہلے 3 سال تک لندن میں مقیم رہی۔ 14 سال کی عمر میں کترینہ کیف نے ہوائی میں ایک خوبصورتی کا مقابلہ جیتا اور زیورات کی مہم میں اپنی پہلی ماڈلنگ اسائنمنٹ حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے لندن میں پیشہ ورانہ طور پر ماڈلنگ کی فری لانس ایجنسیوں کے لیے کام کیا اور لندن فیشن ویک میں باقاعدگی سے دکھائی دی تھی۔ اس عرصے کے دوران اس نے پہلے بار ہندوستان کا دورہ کیا جب ایک ایشیائی دوست نے انہیں وہاں کا سفر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، آئیے بات کرتے ہیں ان کے فلمی کیریئر کی۔ ایک فیشن شو میں کترینہ کیف نے لندن میں مقیم فلم ساز کے ساتھ جسارت کی توجہ مبذول کری۔ اس نے اپنے اداکاری کا آغاز گستاخ کی ہندی انگریزی ڈکیتی فلم بوم سے کیا، جس میں امیتابھ بچن، گلشن گروور، جیکی شروف، مدھو سپرے اور پدما لکشمی نے اداکاری کی تھی۔ ہندوستان میں فلم بندی کے دوران کترینہ کیف کو دیگر پیشکشیں موصول ہوئیں اور انہوں نے ملک میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام بدل کر اپنے والد کا رکھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کا تلفظ کرنا آسان ہوگا۔ وہ انڈین فیشن ویک میں روہت بال کے لیے ریمپ پر چلنے کے بعد ایک ماڈل کے طور پر بھی نظر آئی تھی اور پہلے کنگ فشر کیلنڈر میں بھی نظر آئیں۔ کوکا کولا، ایل جی، فیویکول اور سیمسنگ جیسے برانڈز کی توثیق کرنے کے بعد کترینہ کیف نے جلد ہی ہندوستان میں ایک کامیاب ماڈلنگ کیریئر قائم کیا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، بوم 2003 کی پہلی نمائش کانز فلم فیسٹیول میں ہوئی جہاں اس کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی لیکن تجارتی اور تنقیدی ناکامی کے طور پر ابھری۔ ممبئی انٹر ورلڈ میں پھنسے ہوئے ایک سپر ماڈل کی کیف کی تصویر کشی کو کافی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ دی ہندو کے غیاث سلام نے کترینہ کیف اور دیگر خواتین ستاروں کی کمزور پرفارمنس کے بارے میں لکھا اور ان کے بے اثر ہونے پر بھی تنقید کی تھی۔ تو ویورز، بعد میں اس نے بوم کو اپنے کیریئر کا ایک غیر اہم حصہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس نے اپنی پسند کو ہندوستانی سامعین کے فلمی ذوق سے لا علمی قرار دیا۔ ہندوستان ٹائمز نے اطلاع دی کہ بوم کی ریلیز کے بعد کترینہ کیف کو اس کی ناقص ہندی اور موٹے برطانوی لہجے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں فلم ساز اسے اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ کترینہ کیف نے جلد ہی ہندی کلاسز کے ذریعے اپنے ڈکشنری پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2003 میں ہدایت کار مہیش بھٹ نے کترینہ کیف کی جگہ تارا شرما کو سایہ میں لیا کیونکہ انہوں نے اس کردار کے آڈیشن کے مقابلے سیٹ سب پر کیف کی کرداری کو پایا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، اپنے پہلے بالی ووڈ پروجیکٹ کی ناکامی کے بعد کترینہ کیف تیلگو فلم نالے سواری 2004 میں نظر آئیں جس میں اس نے اپنے قاتل نگراں سے بھاگنے پر مجبور کی، جو اس وقت جنوبی ہندوستانی سینما میں خواتین کے لیے شہزادی کا ٹائٹل رول ادا کر رہی تھیں۔
माली सवारी एक मुनाफे बख्श इदारा था। 2005 में कैफ मुख्तसर तौर पर राम गोपाल वर्मा की सियासी थ्रिलर फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के तौर पर नजर आई। इसके बाद वो सलमान खान, सुष्मिता सेन और सोहेल खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया, एक फिल्म जिसे वो अपने बॉलीवुड में पहला हकीकी कदम समझती हैं, डेविड धवन की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म रोमांवी कॉमेडी कैट स्लॉट का कामयाब रीमेक थी। एक खुदकुशी मॉडल के तौर पर अपने किरदार के लिए कतरीना कैफ को स्टारडस्ट अवार्ड ब्राइबरी की सुकन्या वर्मा के मुताबिक कतरीना की डिज्नी की शहजादी जैसी दिलकशी इसकी स्क्रीन की खूबसूरत मौजूदगी से मिला था। द हिंदू के एक नकात के मुताबिक कतरीना कैफ ने अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म अलारी पोडोवो के साथ काम किया, जिसमें इनके पास हीरो के साथ एक या दो टांगे हिलाने और हिलाने के लिए बहुत कम किरदार था। तो व्यूअर्स, इन मूवीज में से आपको कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आइए व्यूअर्स बात करते हैं इनकी जिद्दत की। 2006 में वो राज कनौर की नाकाम फिल्म हमको दीवाना कर गए में नजर आई, जिसमें को स्टार अक्षय कुमार के साथ इनके अक्सर ताउन का पहला मौका था। इसमें दो हम ख्याल अजनबियों की कहानी है जो दूसरों से मंगने के बावजूद मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। सैफी के एक नकाद ने लिखा कि कतरीना कैफ दर्जी के किरदार में काफी हद तक काबिल थी, जिसने कुछ मनाजिर को हल्का सा जज्बाती अंदाज दिया, लेकिन इसके मुआविन अदाकाराओं ने इन पर छाई रही। इसी साल कतरीना कैफ ने मलयालम क्राइम थ्रिलर बलराम बमुकाबला थ्रादा से ममूटी के साथ एक अदाकारा का किरदार अदा किया था। तो डियर व्यूअर्स, कतरीना कैफ के कैरियर के इम्कानात 2007 में बेहतर हुए जब वो बॉलीवुड की 4 कामयाब फिल्मों में नजर आई थी। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में इसने विपिन अमृतलाल शाह की रोमांवी कॉमेडी नमस्ते लंदन को अपना पहला गालिब करार दिया। कतरीना कैफ ने लंदन में अपनी जिंदगी को जिस्मियत मल्होत्रा के किरदार के हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया। एक बिगड़ी हुई बरतानवी हिंदुस्तानी लड़की जो अपने वालिदैन की नापसंदीदगी के बावजूद अपने खुद गर्ज बरतानवी बॉयफ्रेंड से शादी करने का इरादा रखती हैं। अगरचे नाकदीन ने फिल्म के बारे में मिले जुले ख्यालात का इजहार किया, सुकन्या वर्मा ने लिखा कि कतरीना कैफ टी के किरदार के मुताबिक है और इसके किरदार की जिंदगी मुरक्कब को स्टाइल और मादा के साथ जिंदा करती है। साथ ही अदाकार अक्षय कुमार के साथ कतरीना कैफ की केमिस्ट्री को खास तौर पर पजेराई मिली, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के निखत काजमी ने इनकी कास्टिंग को ताजगी बख्श करार दिया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने कतरीना कैफ को हमको दीवाना कर गए और नमस्ते लंदन में पुरएतमाद पाया और बाद में एक इंकशाफ में पेचीदा मनाजर में कायल होने की वजह से इसकी तारीफ की। किताब इंडियन फिल्म स्टार्स न्यू क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में मुंसिफ माइकल लॉरेंस ने लिखा कि फिल्म साजों का कैफ को कई फिल्मों में एक गैर मुकीम हिंदुस्तानी के तौर पर कास्ट करने का फैसला था, बशमूल नमस्ते लंदन इनकी गैर मुल्की शक्ल का फायदा उठाना था। लॉरेंस ने कैफ की अंग्रेजी लहजे वाले हिंदी को अपनी अपील का हिस्सा समझा। तो डियर व्यूअर्स, कतरीना कैफ ने खेलों के ड्रामे अपने में एक डॉक्टर के तौर पर मुआवन किरदार अदा किया था, जो कि एक इंतहाई मतवक्को रिलीज थी, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ पहली बार पेश हुए थे। अपने के बाद इसने हिदायतकार डेविड धवन और सलमान खान के साथ कॉमेडी पार्टनर के लिए दोबारा शमूलियत इख्तियार की, जो इसका रीमेक है जिसमें गोविंदा और आराधिता के साथ अदाकारी की गई थी। लेकिन ये 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई। कतरीना कैफ के किरदारों की मुमासलत तहलका के शोमा चौधरी ने नोट की, जिन्होंने इसे बेशर्म आई कैंडी कहा। इन्होंने मजीद कहा कि वो वेलकम में एक खूबसूरत परोब थी और पार्टनर और अपने में इस तरह की मजीद चीजें थी। 2008 में कतरीना कैफ की 3 रिलीज हुई, जिनमें पहली अब्बास मस्तान की एक एक्शन थ्रिलर रेस थी, जो 2 सौतेले भाइयों से हरीस बने जो अपने वालिद की इंश्योरेंस की रकम के लिए तनाजे में हैं। कतरीना कैफ ने सैफ अली खान के सेक्रेटरी का किरदार अदा किया, जो इनके सौतेले भाई यानी कि अक्षय खन्ना का आशिक है।
निखत काज़मी ने फिल्म की शक्ल और एक्शन की तारीफ की, लेकिन कतरीना कैफ को अपने किरदार में गैर मुतासिर कौन पाया। कतरीना कैफ ने अनीस बज़्मी की एक्शन कॉमेडी सिंह इज किंग में अक्षय कुमार के साथ दोबारा शमूलियत इख्तियार की, जिसने दुनिया भर में $1.25 मिलियन कमाए थे। ताहम इसे अपनी कारकर्दगी के लिए भी मिले जुले जायजे मिले, गोया कि वो अपनी कामयाबियों पर सरगर्म थी। तो डियर व्यूअर्स, इन मूवीज में से आपको कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।